یہ آپ کا اپنا ساجد یزدانی اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ملک کے نامور کالمسٹ، ادیب اور ترقی پسند رجحانات کے عامل نوجوان ناصف اعوان سے کراتے ہیں۔ ناصف اعوان صاحب ہمارے ملک کے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ معروف صحافی بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور ترقی پسند گروہ سے تعلق بھی رکھتے ہیں، تو ہم ان کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں۔ ناصف صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور زنجیر کے پروگرام میں شرکت کی۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے یہ اس دست کی سیاہی میں کب تشریف لائے اور آپ کا رجحان کس طرح ادب اور آرٹ کی طرف ہوا؟ بہت شکریہ۔ ادب سے میرا تعلق جو ہے سن 1981 سے شروع ہوتا ہے جی۔ تو سب سے پہلے میں نے افسانہ لکھنا شروع کیا اور مختلف میگزین میں، ملک کے طول و عرض میں جہاں سے کوئی اچھا یا معیاری رسالہ جو شائع ہوتا تھا اس میں میرے افسانے چھپتے رہے۔ تو اخباری جو تھے میگزین ان میں بھی کافی چھپے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر میں مضامین لکھنے کی طرف آ گیا۔ وہ بھی میگزین میں ہی چھپتے تھے زیادہ۔ اس کے بعد 1991 میں ریگولر یعنی لکھنا شروع کر دیا اخبارات میں، ایڈیٹوریل پیج پہ مضامین چھپتے شروع ہوئے۔ پھر مشرق سے میرا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں مجھے حیدر جاوید سید صاحب سے، جو ان کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے مجھے کافی کچھ بتایا، تو مطالعہ کی طرف راغب کیا کہ بھئی مطالعہ ضرور کرنا ہے۔ سید علی رضوی مرحوم تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی مطالعہ لکھنے کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال مضامین کے ساتھ ساتھ، کالم نگاری کے ساتھ ساتھ میں نے وہ جو افسانہ تھا نا وہ بھی لکھنا جاری رکھا۔ تو لیکن آج کل جو ہے زیادہ تر میں کالم ہی لکھتا ہوں، افسانے ذرا کم لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بس ادبی سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لیتا ہوں۔ افسانہ یعنی جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت کم لکھتا ہوں، لیکن لکھتا ضرور ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کالم ظاہر آپ کے سامنے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا سسٹم جو ہے نا صحیح نہیں ہوتا، تبدیل نہیں ہوتا، تو معاشی حالات جو ہیں نا وہ بھی جوں کے توں رہتے ہیں، کیونکہ جب تک لکھنے والے کو ذہنی سکون، اطمینان نہیں ہوتا، یا دوسروں کے مسائل سے، ادب میں بھی ہم مسائل ہی ڈسکس کرتے ہیں نا، سماجی ہو گئے، دوسرے ہو گئے، اس میں سیاسی بھی آ جاتے ہیں، سارا کچھ یہ لکھنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک افسانہ لکھتا ہے تو اس میں کیا ڈسکس کرے گا۔ لکھنے تو مسائل ہی ہیں، تو آج کل مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ میں نے کہا کہ افسانے میں وہ گنجائش نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے کالم کا جو ہے نا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اس میں سیاسی، سماجی، معاشی حالات کے جو سامنے آتی ہے سچویشن، اس کے میں لکھتا ہوں۔ اچھا، ایک زمانہ تھا کہ اخبار میں شائع ہونے والی ایک سطر بھی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی تھی، کہ کہا جاتا تھا یار یہ خبر اخبار میں آئی ہے، یعنی اس کا تصدیق شدہ وہ سمجھنے کے لیے کہ یہ بات واقعی سچی ہے تو کیا یہ اخبار میں آئی ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کچھ لکھا جا رہا ہے سماج پر اور سماجی ناہمواریوں پر اور برائیوں پر، تو اثرات اس کے کم ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو اتھارٹیز ہیں انہیں عوام سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، ٹھیک ہے، اور وہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ بھئی خبریں چھاپو، جو بھی کرنا ہے کر لو، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، یعنی ایک ذہنی سطح جو ہے نا وہ مختلف ہوئی ہے، اپروچ جو ہے نا اس کی ڈائریکشن غلط ہو گئی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں نا میڈیا کے اندر جو خبر چھپتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سوسائٹی کے اندر یہ خرابی ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ادارے جو ہیں، متعلقہ ادارے ہیں، کوئی جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، سماجی ہوتا ہے، سیاسی ہوتا ہے، وہ اس طرف ان کی نا دلچسپی نہیں رہی، وہ توجہ نہیں دے رہے۔ اصل
وجہ تو یہی ہے نا کہ عوام سے دلچسپی ہو، مسائل حل کرنے سے کے لیے دلچسپی ہو تو پھر ہی وہ ادھر آئیں گے. خبر کا انہیں ہوگا، احساس ہوگا کہ خبر چھپی ہے تاکہ ہماری بدنامی نہ ہو جائے اور ہمیں وہ تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے. لیکن انہوں نے وہ ان کی یہ جو ہوتی ہے نا حس ہوتی ہے یا احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے. وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں رہی کہ یہ کوئی خبر چھپ رہی ہے، کوئی ان پہ ویڈیو بن رہی ہے، کچھ بھی ہو، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بات وہی ہے کہ اگر عوام کا خیال ہو تو پھر خبر کا انہیں احساس ہوگا کہ خبر کی اہمیت ان کے نزدیک ہوگی. پہلے ہوتا تھا خبر چھپتی تھی، خبر کیا لیٹر ٹو دی ایڈیٹر پہ ایکشن ہوتا تھا. لیٹر ٹو دی ایڈیٹر لکھا جاتا تو وہ اس پہ ایکشن ہو جاتا تھا. اتنی بڑی بڑی فائلیں بن جاتی تھی کہ یہ مسئلہ ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا. لیکن آہستہ آہستہ ہمارا کلچر جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا گیا. ہماری سیاست بھی وہ محدود ہو گئی. یعنی محدود ہونے سے مراد یہ ہے کہ سیاست ہماری جو تھی اس کو بھی مشروط کر دیا گیا ہے. لہذا اب انڈیپینڈنٹ ہے وہ سارے جو متعلقہ ادارے ہیں، وہ آزاد ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے وجود کو تو قائم رکھنا ہے، اپنے لیے تو سوچنا ہے، دوسروں کے لیے نہیں. اس لیے وہ خبر کی اہمیت بھی نہیں رہی. اچھا یہ بھی تھا کہ کالم جب ہم پڑھتے تھے ایک زمانہ تھا تو اس میں بڑے سوشل مسائل کا بھی ذکر ہوتا تھا اور پڑھنے کے بعد اس سے کچھ سبق بھی ملتے تھے. سیاسی رجحانات بھی ہمارے تبدیل ہوتے تھے اور بنتے تھے، ان کو تقویت بھی پہنچتی تھی. لیکن اب ایک چند عرصے سے کہہ لیں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، جیسے سیاست میں کچھ ہو گیا، گند آیا، اس طرح اب یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں کہ کالم نویس جو ہے نا وہ بھی پارٹی کے آرگن ہے. یعنی پڑھنے سے پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے کیا کہنا ہے. اس لیے ان کی اہمیت بھی کالموں کی کم ہوتی ہے. ایک زمانے میں بڑے رجسٹرڈ تھے، جیسے منو بھائی کا کالم گریبان ہے، کنکریاں ہے عباس اطہر صاحب کا. اسی طرح اور لوگوں کے کالم جو ہوتے تھے مشہور ہوتے تھے، سمجھ آتی تھی اس میں اصلاح کا پہلو ہوگا، اس میں کچھ نہ کچھ پڑھنے والے کو دلچسپی کی چیز ہوگی اور پڑھنے کو ملے گا، اور اصلاح کا پہلو بھی ہوگا نمایاں. مگر اب جو ہے وہ سارے جو کالمسٹ ہیں ان میں لوگوں کا رجحان یہ ہے، چونکہ سوشل میڈیا آ چکا، اب زبان تو نہیں روکی جا سکتی. لوگ جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو دکانیں بن گئی ہیں. ہر کالم نویس جو ہے، چونکہ آپ تو اس کے کلب کے بھی ہیں، ان کے ورڈ کلب جو ہے آپ کی کالمسٹ کلب کے بھی ہیں، اور انٹرنیشنل فورم پر بھی آپ لوگوں کی ایک ملتی ہے اور آپ لوگ اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلے وہ ون سائیڈڈ تو بالکل نہیں ہوتے تاکہ ان پہ لیبل نہ لگے. ان کا تعلق براہ راست عوام سے ہوتا تھا، کسی پارٹی سے نہیں ہوتا تھا. پارٹی کی اگر کوئی اچھائی ہے، کوئی ٹھیک کام کر رہا ہے تو وہ تو اس پہ اپریشیٹ کرتے تھے. لیکن جو اس میں خرابی تھی وہ اس پر تنقید کرتے تھے. تعمیری تنقید بالکل، اس وقت صحت مند تنقید تھی. لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہے چیزیں جو ہے نا تبدیل ہوتی ہیں. ارتقائی عمل میں بہت ساری چیزیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے والوں کی معذرت کے ساتھ کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک. اب آپ ون سائیڈڈ ہو کے بالکل نہیں لکھ سکتے. سچی بات یہ ہے، آپ کو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ کی بات نہیں میں کر رہا. پارٹی سے کوئی اتفاق، ان کے خیالات سے اتفاق ضرور کرنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اتفاق عوامی نوعیت کا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں. ٹھیک ہے. اگر تو پارٹی کے لیے ہے، پارٹی والوں کے لیے ہے، سیاسی شخصیات کے حوالے سے ہے، پھر تو وہ غلط ہے. بالکل. اگر اس میں کوئی عوامی مفاد کا پہلو ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ مثلاً آج کل جو پارٹیاں ہیں اس میں میں جو آبزرو کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو میں اس حوالے سے وہ لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن میرا فوکس جو ہے عوام ہوتی ہے. میں نہیں یہ کہتا کہ بھئی پارٹی ہے. میں فرض کیا میں پی ٹی آئی کے حوالے سے لکھتا ہوں، ایک دن میں لکھتا ہوں تو 3 دن بعد میں وہ اس پہ تنقید بھی کر رہا ہوتا ہوں. کیونکہ اگر یعنی ان کا ٹکراؤ عوامی مفاد سے ہوگا تو اس پہ تنقید کی جائے گی. مگر بہت سارے، آپ نے کہا نا سب نہیں ہے، بہت سے
زیادہ تر جو ہے، ہاں جی، کئی لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ون سائڈڈ ہو گئے، اور وہ ان کی وہ ون سائڈڈ ہونے سے ان کی وہ اہمیت نہیں رہی، ان کی بات میں وہ اثر نہیں رہا. اب لوگ وہ جو ہے نا وہ لوگ خود انالیسس کرتے ہیں. اس سے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے بھی سوشل میڈیا جو ہے انالیسس کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ وہ بندہ جو کہہ رہا ہے نا یہ فلاں پارٹی کی بات کر رہا ہے، یہ اس کا کوئی مفاد اپنا ہے، ذاتی مفاد ہے، ہمارے لیے نہیں، اڑیا کر دیتے ہیں، اس کو ننگا کر دیتے ہیں، اس کو بتا. لہذا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، لکھ رہا ہے تو اس کی بات بھی کوئی نہیں مان رہا، اس کا اثر قبول نہیں کر رہا کوئی کہ یہ لکھ رہا ہے فلاں پارٹی کے لیے تو بھائی ٹھیک ہوگا. نہیں، ایسا نہیں، لوگ پڑھ کر اب خود انالیسس کرتے ہیں. سوشل میڈیا آپ بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا نے تو انقلاب برپا کر دیا ہے. بالکل، آپ یہ شعوری بیداری آپ پیک پہ ہے، یہ میرا نقطۂ نظر ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہ آپ دیکھ لیں، دکانداریاں بھی ہیں، سجا رکھی ہیں لوگوں نے، اور وہ جو منو بھائی یا دوسرے لوگ تھے اس طرح کے، حمید اختر صاحب تھے، عباس صدر صاحب تھے، اور بھی بڑے اور بھی جتنے بہت سارے لکھنے والے جن کا تعلق عوام سے تھا، ملک سے، اس دھرتی سے جڑ تھی ان کی، تو وہ نہیں دیکھتے تھے، وہ تو لکھتے تھے مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر وہ جو بات ہوتی تھی اس کی حمایت میں لکھتے تھے. یہ تو کالموں کی بات تھی اور سیاست کی بات ہو گئی. ادب کے حوالے سے آپ نے لکھنا شروع کیا، مختلف اخبارات میں بھی لکھا، رسائل میں بھی لکھا، کیا ادبی تنظیموں میں بھی جاتے رہے، تنقیدی نشستوں میں بھی آپ کی شرکت رہی ہے؟ تنقیدی نشستوں میں میری بہت کم رہی ہے، لیکن یہ جو منظر پہ ہیں، یہ جو موجودہ تنقیدی نشستیں میں جاتا تھا شروع میں، آپ یقین کریں میں نام نہیں لوں گا، اس میں شروع میں جب جانا شروع کیا نا، جاتا رہا ہوں، تو انہوں نے جناب تنقید برائے اصلاح نہیں ہوتی تھی، یعنی میں محسوس کیا کہ تنقید برائے اصلاح نہیں ہے، یہ تو ایسے تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی آئندہ نہیں تم نے لکھنا، تنقید برائے تنقید برائے تنقید، آئندہ نہیں تم نے لکھنا نہیں، یہ ہمت اور جرت نہ کرنا، یہ ڈسارڈ کرنے کے لیے. تو میں نے چھوڑ دیا تھا. میں نے پھر وہ جو شخصیات تھی نا، جو آپ کہہ لیں ادبی حوالے سے جو بڑے نام تھے، قدآور نام تھے، ان سے اصلاح لینا شروع کیا تھا. اچھا، ہاں، آپ نے اصلاح لی؟ جی، ان سے اصلاح میں نے لینا شروع کیا، اور میری اصلاح کرتے تھے، وہ بتاتے تھے. ایک تھے ہمارے بہت ہی وہ صافی بھی اور شاعر ادیب بڑے، تو انہوں نے مجھے آپ ابھی تک نا وہ جملہ یاد ہے. تو میں نا وہ خلیل جبران کا تھوڑا سا ٹچ تھا، وہ اس کو میں نے بڑا پڑھا، وہ ظاہر ہے تحریر میں بھی پھر وہ آ جاتا ہے جو بندہ. تو میں نے نا وہ اس طرح کے وہ مکالمے جو ہوتے ہیں لکھنے کریکٹر کے درمیان وہ لکھے. تو انہوں نے یہ لگا کیا ناصر صاحب یہ جو بمباسٹ قسم کے جملے ہیں یہ نہیں لکھنے، آپ یہ کریکٹر جو ہے نا، وہ بات بھی کر رہے تھے نا، کریکٹر کے حوالے سے آپ بات کریں، آپ ریڈی والے سے فلسفے نہ گفتگو نہیں کروا سکتے. تو یہ چیزیں میں نے سیکھی ہیں. ہاں جی، جو سازہ بتایا کرتے تھے، وہ بتایا کرتے تھے، اور وہ میں نے ٹھیک کیا. بہت اچھا، میں نے کہا یار یہ میں بالکل ٹھیک ہے ان کی بات. ایک زمانے میں آپ ادب سے فلم کی طرف بھی آئے تھے کچھ عرصہ پہلے، تو کیسا پایا آپ نے نگار خانوں کی سرگرمیوں کو، اور کیسا ان لوگوں کو؟ دیکھیں، وہ مجھ سے پہلے تو وہ فلمیں بن چکی تھی نا، ریاض شاہد کی فلمیں. ہاں جی، دیکھا تو تھا سب یہ ساری چیزیں، لیکن ان کے بعد نا نگار خانے بس نگار خانے تھے. یہ کہہ لیں کہ ہم بھی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے تو ظاہر ہے ہوتی ہے فلم، لیکن ہر انٹرٹین میں کوئی میسج بھی ہوتا ہے. اور پہلے جو فلمیں بنی تھی بے شک وہ پنجابی بنتی تھی، وہ ہمارے کلچر کے بالکل قریب تر تھی. اب جو ان کے بعد فلموں کے بعد پھر ایسی وہ چلی کہ وہی بات کہ بس مسالہ فلمیں، فارمولہ فلمیں وہ آ گئیں، وہ ادھر ادھر سے کچھ پکڑ دکڑ کے وہ فلمیں بنائی، کاروبار کیا، اس میں کوئی میسج نہیں ہوتا تھا، کاروبار ہوتا تھا. تو میرا دل چاہا کہ میں کوئی ایسی سٹوری
جو ہمارے سماج کے حوالے سے ہو اور جو کوئی بہت بڑے ایشو پہ ہو، کوئی مسئلے پہ ہو، تو لکھی بھی میں نے، لیکن وہ فلم تو نہیں بن سکی. فلمیں تو وہ ایسی بنتی تھی کہ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، تو وہاں گنجائش ہی نہیں تھی کہ ایسی کوئی سٹوری بنے، کوئی تاریخی حوالے سے بنے، کوئی مطلب اس قسم کی فلمیں وہاں نہیں بن رہی تھی. تو میں پھر مایوس ہو گیا تھا کہ یار یہ تو ماحول ہی مختلف ہے. ہاں ویسے ٹھیک تھا، ہم جاتے تھے، سیکھتے تھے آپ جیسے لوگوں سے، آپ جیسے دوستوں سے، تو کچھ چیزیں سیکھنے کو بہت ساری چیزیں ملی ہیں. لیکن وہ ایسا آہستہ جو ہم نے دیکھا تھا نا کہ یار یہ وہ ماحول نہیں ہے کہ اس میں ہم ایڈجسٹ ہو سکیں، اور پھر وہی ہوا. یہ دانی صاحب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا کہ وہی ہوا. آہستہ آہستہ وہ کہانیاں جو مارکیٹ میں تھیں وہ تو فلاپ ہو گئی تھی، ان کا دور ختم ہو گیا، اور اب تک ایسا ہی چل رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. اور اگر یہ وہی والی فلمیں جس میں وہ کیا کہتے ہیں اپنے بڑے نام تھے، گانے فیض صاحب تھے، حمید صاحب تھے، کیا بات ہے، احمد بشیر صاحب، ممتاز مفتی نے لکھی، مفتی صاحب، اندازہ لگا انہوں نے فلم لکھی. انہوں نے مطلب یہ لوگ تھے کریٹو، اور کوئی ایک بیداری جو تھی نا وہ دینے والے، وہ ایک سوچ دینے والے لوگ تھے. تو انہوں نے جو گانے بھی لکھے، فلمیں بھی لکھی، کہانیاں جالب صاحب نے لکھی، جالب صاحب نے لکھی، تنویر نقوی نے لکھی، تنویر نقوی، کیا بڑے بڑے، کتیل صاحب نے لکھے، کتیل صاحب کے گانے، کیا بات تھی. سیف الدین سیف نے وہ گانے دیکھے نا، آج تک وہ گانے پرانے نہیں ہوئے. نہیں، سیف الدین سیف تھے، کیا بڑے بڑے لوگ تھے لکھنے والے. وہ گانے آج تک وہ اسی طرح ہیں. وہی آپ کو ایک ترنگ سی جسم میں ایک تھرل سی پیدا ہوتی ہے. یقین کریں آپ جب سنتے ہیں میوزک، میوزک جب سنہرا دور تھا، سنہرا دور تھا. اس کے بعد آپ کے سامنے انہوں نے وہ چھوڑ دیا، فارمولا فلمیں آ گئی وہی، اور ان کا ہمارے کلچر سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں چند ایک ہوں گی جو فلمیں ایسی تھیں تو وہ فلاپ ہو گئی. اب دیکھ لیں نظار خانے بھی اجڑ گئے، سنمے بھی اجڑ گئے، وہ شاپنگ مال بن گئے. اسی لیے وہ کام کرنے والے جو کام کرنے والے نہیں. تو آپ جب جن دنوں اسٹوڈیو سے وابستہ ہوئے تو کن کن لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں رہیں، یا کوئی ایسے لوگ کوئی یادیں شیئر کی؟ ہاں وہ نزولی فرتاج صاحب کے پاس میں گیا تھا، تو بہت ہی وہ بڑے شاعر، بڑے آدمی، ادیب اور صحافی، بہت، کیونکہ وہ صحافی بھی بڑے زبردست تھے، وہ افسانہ نگار بھی بڑے زبردست تھے. کیا ہیں تھے سے مراد اس دور میں، ہاں جب کام کر رہے تھے. تو شاعر، کمال کے شاعر. اور پھر آپ سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اکٹھے بیٹھتے رہے، جی بڑا اچھا، گفتگویں ہوتی رہیں، رات تک ہوتی تھی. ہاں رات گئے تو کبھی شاہ نور میں، کبھی ایور میں، کبھی اور کڑک چائے پیتے تھے. کڑک چائے پیتے تھے، رات ساری جاگتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا رات کب بیتی، دن کب آیا، تو دن کب آیا. بالکل صحیح بات. تو ایسے لوگ تھے. وہ مقبول صاحب کا بھی ذکر، ڈائریکٹر تھے، وہ ڈائریکٹر تھے. ہاں جی. تو ان سے بھی رہی آپ کے. وہ قدیر صاحب تھے، ہاں قدیر ناز. شفقت چیمہ صاحب ایکٹر، وہ تو آپ کے قریب ہی رہتے، وہ ادھر قریب ہی رہتے تھے. تو ہم اکٹھے جایا کرتے تھے اسٹوڈیو، تو اکٹھے نہیں، تو واپسی پہ اکٹھے ہم جایا کرتے تھے. اکثر جایا کرتے تھے. وہ شمشاد مرحوم تھے، وہ ایک پہلوان تھے خان صاحب، وہ بھی پروڈیوسر تھے. تو اب بھی ملتے ہیں شفقت چیمہ صاحب؟ کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے ان سے، کبھی پہچان لیتے ہیں. ہاں ایک بار مجھے ملے تھے سبزی منڈی میں، تو میں بھی وہاں گیا ہوا تھا، تو بیٹھے تھے کرسی پہ. میں نے دیکھ کر، میں نے تو پہچان لیا، ظاہر ہے میں ان کا تو اسکرین پہ بھی یار آنا جاتا ہے، سارا کچھ فلمیں بن رہی تھی. ویسے بھی جو رائٹر ہوتا ہے اس کو تو بڑی بڑی پرانی چیزیں اس کے لیے پر نقش ہوتی ہیں. تو میں نے انہیں دیکھ کر ہیلو ہائی کہا، اور قریب جا کر میں نے کہا کہ شفقت صاحب مجھے پہچانا؟ تھوڑا سا انہوں نے ذہن سے جوڑ دیا. ہاں کہتے یار چہرہ دیکھا ہوا. میں نے پھر بتایا تو پھر پگلیر ہو گئے. تو بڑے اچھے بیٹھے رہے گپ شپ.
یار کیا گل سی کنیاں بہترین دور سی یار، وہی یاداں سن ساڈیاں۔ بڑے اچھے انسان ہیں، بہت اچھے دوست ہیں اور انسان دوست ہیں، تو بڑے پیارے آدمی ہیں۔ اب آپ کوئی تجویز دیتے ہیں کس طرح فلم انڈسٹری دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی؟ آج کا سماج، آج کا معاشرہ جو تقاضا کرتا ہے ہم سے، آپ دیکھیں اب سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے، سارا کچھ آ گیا نا، اس کو بھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور جو ٹی وی چینل ہیں ان کو بھی سامنے، یا ٹی وی ڈرامے بھی، ہاں اس کو بھی نا ٹی وی ڈرامے ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، اور وہاں فلمیں بھی آتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو یقیناً وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر آپ جتنے مرضی وہ یعنی اس کو کہتے ہیں کہ اس پہ آپ چڑھائی کر کے لوگ پہنچ جائیں، تب بھی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب فلم بن نہیں سکتی، فلم بن سکتی ہے، لیکن کہانی جو ہے نا وہ آپ اس کو حقیقی رنگ دیں گے تب، ورنہ اب لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بولے نہیں ہیں لوگ، اب ان کا شعور بہت آگے جا چکا ہے، آپ ان کو جو حقیقتیں ہیں، جو حقائق ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے دکھائیں گے تو وہ تسلیم کریں گے، ورنہ وہ جو کہتے تھے کہ اب گانے چلا دیے اور یہ چلا دیا وہ کر دیا، ان کو ان سے دلچسپی نہیں ہے، وہ گانے بھی دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ نئی چیز دیکھیں، میری بات سنیں، نئی چیز جو بھی آتی ہے، آپ ایک ویڈیو دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ویڈیو اس قسم کی وائرل ہوتی ہے، گانے ہی ہوں، کہانی ہو، کوئی کلپ ہو، وہ کتنا پاپولر ہوتا ہے۔ بالکل، جو فلم آپ اس کو دیکھتے ہوئے، یعنی یہ ہے سماج کا وہ کیا کہتے ہیں نفسیاتی جو اس کا پہلو ہے نا، اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، اس کو سامنے رکھیں، تو پھر سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا ہے، فلمیں بھی بنتی ہیں۔ میرا تو دل چاہتا تھا، میں آپ سے پوچھ بھی رہا تھا یار کوئی بتائیں میں فلم دیکھوں، تو اب فلم ہی کوئی نہیں آتی، دیکھنی کہاں ہے، یعنی انٹرٹین کے حوالے سے بھی ہے اور وہ میسج کے حوالے سے بھی ہے، کوئی تو اس سماج کو ٹھیک کرنے والا جو ہے نا وہ آئے سامنے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ فلم نہ ہٹ ہو، فلم ہٹ ہو جائے۔ لیکن ڈرامے ہو رہے ہیں، ڈرامے بھی تو ہوتے ہیں نا، ڈرامے بھی تو ہٹ ہو رہے ہیں، تو فلم کیوں نہیں ہو سکتی؟ فلم بھی ہٹ ہو سکتی ہے، بس کہانی کو آپ حقیقت کے قریب کر لائیں، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہماری فلم پر یا ہمارے یہ شو بزنس پر بھی اس کی سیاست کے اور اقتصادیات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے بھی تو ہے نا افیکٹ؟ دیکھیں اقتصادیات کے ہوتے ہیں، یہ اقتصادیات کا تعلق جو ہے وہ لوئر مڈل کلاس سے یا لوئر کلاس سے تو بالکل نہیں ہے، یعنی فلم میکنگ کی میں بات کر رہا ہوں۔ فلم بنانی تو انہی لوگوں نے ہے، سرمایہ دار جو ہے وہ بنائے گا تو وہ گین کرے گا۔ ابھی آپ ایک دیکھیں نا، وہ مثال دے رہے تھے ایک فلم لیجنڈ آف نالا جٹ، ٹھیک ہے، کروڑوں روپے میں آئی ہے، اس کا مطلب رجحان ہے، وہ غریب ہو امیر ہو، وہ اس نے ثابت کیا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس دور میں مہنگائی کے دور میں ڈبل ریٹ پر مہنگائی کے دور میں ریٹ بھی اس کی ہائی کی ہے، ٹکٹ بھی ڈبل کی ہے، پہلے بھی وہ بلیک میں ٹکٹیں لے کر دیکھتے تھے اچھی فلم، تو اتنی مہنگائی تو اس وقت بھی، غربت بھی تھی، تو اب وہی غربت کوئی وہ عمارت میں نہیں بدل گئی ہے، تو لوگ چاہتے ہیں، لیکن اب آپ کے سامنے ہے، فلم میکر جو ہے، پروڈیوسر ہے، وہ اس طرف آ نہیں رہا، اس نے پلازے بنا لیے ہیں یا سکیمیں بنا لی ہیں، بنا رہے ہیں، وہ اس طرف نکل گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن فلم جو ہے، فلم جو سابق جو لوگ تھے فلم بنانے والے پچھلے دور کے، ممکن ہے وہ چاہ رہے ہوں مگر انہیں کہانی نہیں مل رہی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ آپ جیسے دانشور جو ہیں اس حوالے سے وہ کوئی نہ ان کا اکٹھ کروائیں، ان کی کوئی میٹنگ کروائیں، پروگرام رکھیں کہ بھائی آپ لوگ فلم میں آئے تھے، بنائی ہیں فلمیں، اب کیا ہو گیا آپ کو؟ بالکل
تو اس حوالے سے کوئی گفتگو، کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے، رستہ نکل آئے گا۔ بہت شکریہ ناصف رحمان صاحب۔ ناصف رحمان صاحب دیکھیں، ادب سے، آرٹ سے اور سماج سے جڑے ہوئے شخصیت ہیں، اور انہوں نے ہر پہلو پر کھل کر بات کی۔ ہم انہیں گاہے گاہے تکلیف دیتے رہیں گے، مزید انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔